آیت نمبر 132۔ Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا۔ اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك۔ اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة۔ آمين۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 سے آج انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ وَأْمُرْ، امر کا کلمہ وہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، امر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں حکم کے لیے۔ وَأْمُرْ، حکم دیجیے، اہلک، اپنے اہل، اپنے اہل کو حکم دیجیے، بالصلاۃ، بے کے متعلق، صلاۃ جو بھی ہماری زبان میں استعمال، نماز کے متعلق اپنے اہل کو حکم دے دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، واو کے معنی تو آؤ، وَاصْطَبِرْ، صبر کرنے کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس پر رک جائیے، اس پر قائم رہ جائیے، علا پر ہا، اس پر
اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو۔ جب اولاد ہوتی ہے تو وہاں پر امر کا کلمہ آ گیا، کیونکہ باپ ماں دونوں یہ اللہ کے دیے ہوئے نظام میں وہ قوت رکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو حکم دے سکتے۔ گھر کی جو تنظیم بنائی ہے، گھر کا سربراہ جسے بنایا ہے وہ باپ، اس کی معاون جسے بنایا ہے وہ اس کی بیوی، ان دونوں نے مل کر گھر چلانا ہے۔ تو یہ جو آپ کی اولاد ہے اس کو حکم دے۔ ہمسایوں کا بچہ جو ہے اس کو حکم نہیں دینا، محلے کے بچے کو حکم نہیں دینا، انہیں دعوت دے۔ اسلام کا نظام چلتا ہی اس وقت ہے جب اقتدار جس حوالے سے اس کے پاس ہو وہاں پر اپنے عمل کا نفاذ کر۔ باپ کو، شوہر کو قوام کہا ہے تو اس نے نہ صرف خود قائم ہونا ہے بلکہ اپنے اہل کو بھی قائم کر دیں۔ جو باپ یہ کہے میں تو سارا دن کما کما کے تھک گیا ہوں، بیوی یہ تیرا کام ہے، تو قوام کے مرتبے سے گر گیا، قوام رہا۔ اس نے گھر کی سربراہی کا فریضہ سر انجام نہیں دیا، کل قیامت کے روز پوچھا جائے۔ اس لیے کہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ نہیں بچے گی، نہ تم بچو گے نہ تمہاری آل بچے گی اللہ کے عذاب سے، جب تک اللہ کا بنایا ہوا نظام اور اللہ کی بنائی ہوئی تنظیم اور اللہ کے بنائے ہوئے حکم کے مطابق اسے قائم نہیں کرتے۔ ہاں، صبر کا کلمہ نہیں استعمال کیا، استباع۔ پھر تا کا اضافہ ہوئے تو کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ یہاں پر جن کو اہل مان لیے ہے ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں۔ دو طرح معاملہ ہوتا ہے، ایک تو شفقت اور محبت جو مادری یا پدری محبت اندر موجود ہوتی ہے، وہ بھی حکم کے اندر نرمی کا رویہ اختیار کر۔ دوسرا، جب ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں نے اس کی تربیت کرنی ہے تو تب اس نے ٹھیک ہونا ہے، تو جب حالانکہ ٹھیک کس نے کرنا ہے تو غلط دماغ میں بات آ گئی نا۔ ممکن ہے کہ آپ الٹے میں لٹک جائیں، اہل نہ ہی مانے، یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر دل برداشتہ نہیں ہونے، اس لیے تو کا کلمہ استعمال کیا، نہیں کہا تو کا، یہ قرآن کا خاص اس لیے وَاسْتَبِقْ عَلَيْهِ، بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑے۔ جب وہ کہنا نہیں مانتے مایوسی آتی، ڈپریس ہوتا ہے آدمی، کبھی کبھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، اشتہار میں بھی آ جاتا ہے۔
تم گھر کے سربراہ بنائے گئے ہو، تم نے نظام کو قائم کرنا ہے، فساد کا سبب نہیں بننا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ غور کر لے، کہیں ایسا تو نہیں تم نے بلایا ہو تو حکمت کا کوئی تقاضا چھوڑا؟ یہ دیکھ لینا، خالی یہ کہنا کافی نہیں کہ میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا، اب تو جان تیرا رب جانے، میں نے اتمام حجت کر دیا ہے۔ اتمام حجت ہوگا تب جب حکمت کے ساتھ بات کو پہنچایا جا چکا ہو، اور اس کا شرح صدر کے ساتھ بچہ انکار کر رہا ہو، تو تب اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ شرح صدر ہو گیا ہے، اب اتمام حجت بھی ہو۔ پہلے پھر جو کلمات اختیار کرنے ہیں وہ بہت عمدہ ہوں۔ امر اہلک بالصلاۃ، اچھا اس سے مراد کیا صرف اپنے بیٹے بیٹی کو سمجھانا ہے، بیوی کو ہی سمجھانا ہے؟ اہل کا کلمہ تو بہت وسیع۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، تو حضرت وہ تو نبی اللہ تھے، وہ اپنی اولاد کو تو خالی حکم نہیں دے رہے تھے، وہ تو پوری امت کو دے رہے۔ تو اہل کا کلمہ اہل و یار کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اہل کا کلمہ جو کسی خاص وجہ سے کسی کے ساتھ منسلک ہو چکے ہوں وہ اہل ہوتے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا ہے وہ رسول اللہ کی اہل میں چلا گیا۔ سوچئے وہ غریب غربا، وہ لونڈیاں اور غلام جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس معاشرے، ان کو یہ شان دے دی کہ وہ رسول اللہ کے اہل ہیں۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ابھی تھوڑا سا اور کرو۔ وامر اہلک، اگر سائے کا بچہ، محلے کا بچہ، کبھی آپ نے اس سے ربط ہی نہیں رکھا تو ڈائریکٹ حکم دے سکتے ہیں؟ وہ تو میرے ربی کا خلاف چلا ہے۔ کسی کو دین پر بلانے سے پہلے اپنے بارے میں دیکھ لے کہ تو دین پر ہے۔ پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، پہلے اپنی منجی سے لے ڈنگورا پھر، دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو۔ بیوی کے ساتھ تمہارا تعلق ہی اچھا نہیں ہے، اولاد کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، ہمسائے تم سے نالاں ہیں، اور تم جا کے حکم دینا شروع کرو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں حکم دیتا ہوں، جس نے مجھ سے ناراض ہونا ہے 100 دفعہ ناراض ہو، میں اللہ کی خاطر یہ ساری ناراضگی قبول کرتا ہوں۔ اللہ قبول کر لے گا آپ کی بات کو، سزا دے دے گا۔ میرے حکم کی پہلے خلاف ورزی سے تو خود کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
दुनिया से जाने लगे। उन्होंने अपनी तजवीज़ दी कि मेरे बाद उमर बिन खत्ताब को खलीफा बना दो। मैं अरबी मुहावरे की बात करने लगा। उस पर उन्होंने कहा कि कल क़यामत का रोज अगर अल्लाह मुझे पूछेगा कि उम्मत के साथ क्या सलूक करके आया है, कहा इस्तामलतु अलैहा खैरुन अहलिक। यहाँ खैरुन अहलिक किससे कह दिया है? अल्लाह के साथ। तेरे बंदों में से जो बेहतरीन बंदा था वो उन पर मैंने आमिल मुकर्रर किया। अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत नूह के तूफान से पहले हज़रत नूह को बताया कि मैं तुम्हें भी बचा लूंगा और तेरे अहल को भी बचा लूंगा। तो अब अल्लाह ने कहा है अहल को बचा लूंगा, तो यकीन है कि बचा लेगा? कहा नहीं, समझाया नहीं, इसलिए कि अब बचा ले। लेकिन जब बच्चा डूबने लगा तो अल्लाह से कहा, अल्लाह आपने तो कहा था मैं अहल को बचा लूंगा। तो कहा वो अलैसा मिन अहलिक, कुरान कहता है कि वो तेरे अहल में से नस्बी औलाद भी हो तो वो अहल अल्लाह उसको नहीं मानता। और दीनी तौर पर तुम्हारे साथ चलने वाले तुम्हारे सारे अहल, ये बात समझा सके, नस्बी हो भी तब भी अहल नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर दीन पर चलने वाले तेरे अहल सब अल्लाह के बंदे। खुशखबरी सुनाओ। इस तरह मैंने कहा कि वो बेचारे लौंडियां और गुलाम जो लोगों के थे, एक जुमले के साथ अल्लाह ने उन्हें रसूलुल्लाह का अहल बनाकर उनकी शान को बढ़ा दिया। सिर्फ उनकी बढ़ाया कि मेरी और आपकी शान को भी बढ़ा दिया है। तो खुशी है कि नहीं? तो उसने इस तरह कह रहे हो किसी ने इस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ अच्छा है नहीं, मुंह तो कोई नहीं खुशी है। अहल होगा वही जो अल्लाह का कहना मानता। अहल नसब से भी हो तो अहल नहीं हो। अल्लाह ने जिनको बंदा अपना माना है ना, सूरह फुरकान के आखिर में उनकी तादाद बता, उनका बारे में बता दिया है, ये निशानियां हैं उनकी। सारे लोग तो अल्लाह के बंदे नहीं, सारे नहीं, जो हैं उनकी निशानियां बता दी हैं। तकवीनी एतबार से सारे ही बंदे हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ने अपना बंदा मानना है वो और। अभी दुआ से पहले मैंने जब दुआएं शुरू की तो पहले क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद। कौन? हम सब आले मोहम्मद, हम सब आले मोहम्मद। मुझे और आपको भी आले मोहम्मद में अगर शुमार कर लिया है तो हमें एलिवेट कर दिया है कि नहीं कर दिया? अंदर का फख्र महसूस कर।
सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है। वो सारी अल्लाह की अहल हो जाए अगर वो उनकी इताअत करे। तो जो इताअत करता जाएगा वो अल्लाह का। इससे पहले ये नहीं कि अब मेरे दस्तरस में नहीं आए तो मैंने इसको हुक्म नहीं देना, नहीं। अभी आपने उन्हें दावत के ऊपर तो रखना है ना, दावत तो देते रहे। डॉक्टर साहब तो सगे भतीजे को दावत नहीं देते, कहते अब्बा जाने से मैं मेरी अम्मा जा। जिसमें उन्हें फिट किया है उसको समझ आई गई होगा। डॉक्टर साहब का नाम तो तबर्रक के तौर पे मैं लेता हूँ। वअमुर अहलका बिस्सलाती, अपने अहले खाना को नमाज का हुक्म दो। यहाँ कहीं कहा है कि उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं। नमाज के बारे में तो पूरे कुरान हकीम में कहते हैं उसे कायम करवा दो। उसे नमाज को कायम करवाते हुए ये जो अहल है उसको बताना है या नहीं कि बेटा नमाज पढ़ने से पहले पहली शर्त ये है कि वो लिबास पाक हो, जिस्म पाक। लिबास को भी पाक रखना है, जिस्म को भी पाक रखना है। हराम खाने वाले और हराम खाने लिबास जो है जिसने पहना हो वो नमाज पढ़ने का अहल रह गया। सोचिए जरा इसको। वो हजूर की हदीस याद होगी कि वो सहरा में आता है, या रब रब या रब या रब कह के पुकारता है, तो रब से दुआएं मांगता है, तो कैसे उसकी कबूल हो? तो उसका जिस्म ग़िज़ा भी हराम की, लिबास भी हराम। हराम के माल से अगर कमाया हुआ है, उसने खाया हुआ है, उसने पिया, तो वो कैसे हो गया? वो पाक नहीं है अभी। हम डायरेक्ट चंद बातें तो बता देते हैं बच्चों को, लेकिन जब तक ये नहीं बताते कि उससे पहले तुम्हें पाक होना है, अपने लिबास को भी पाक रखना है, अपने जिस्म को भी पाक रखना है। तो ये पाकी का दर्स आगाज में कर देंगे तो उसके जहन के अंदर उसका इमेज बढ़ता रहेगा कि कम हो जाएगा? फिर बड़ा होकर हराम माल कमा सकेगा? आज कितने लोग हैं जिनके माँ और बाप ने बड़ी मेहनत के साथ हलाल रोजी के साथ ही पाला, और उनकी औलादे हराम काम करने में और हराम माल खाने में आगे आगे चल है या नहीं? सब्र तो बड़ा करना है। उनको ये तरबियत शुरू से देनी है, उनके दिमाग के अंदर ये बात। और जिस जगह नमाज पढ़नी है वो जगह भी पाक। अगर आपने खुद ही
اپنی بہن کا حق مار کے اپنا یہ مکان بنا لیا تھا، وراثت میں اس کا حق نہیں دیا، تو یہ مال جو اب آپ کے پاس تھا، جس سے یہ مکان لیا ہوا ہے، یہ جگہ لی، پاک ہے؟ اس سے لکھا وسطبر، بڑا صبر کرنا۔ زمین کو بھی پاک ہونا ہے، لباس کو بھی پاک ہونا ہے، جسم کا بھی پاک ہونا ہے۔ اگر غذائی حلال نہیں رہی تو پاک کیسے ہو جائے گا؟ اور رزق حرام زیادہ آتا ہو اور اس کے حلال کے ساتھ ہینڈ ٹو موت ہو جائے، صبر تو بہت کرنا پڑے، یہ کرنا بس طبع صحیح ہے۔ اسے سکھانا ہے کہ نماز کو پڑھنے کے لیے، جسم کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو، اور جہاں غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو پہلے دھو لو، دونوں ہاتھوں کو، اور جہاں غلاظت لگی ہوئی ہے اسے پہلے دھو لو۔ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔ اور جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو دھوتے تو اس لیے ہے نا کہ ناپاک ہو۔ رسول اللہ نے کہا پانی سے دھو لو گے تو پاک ہو۔ تو یہ سوچ کر کہ اللہ کے حکم کے علاوہ بلکہ اللہ کی معصیت میں ان لوگ ہاتھوں نے کام کیا، اور اس کام کے اندر کوہنیوں تک کا سارا عمل ہوتا ہے۔ لمحہ یہ پلیز ہو، میں ان کو دھوتا ہوں، تیرے حبیب نے کہا اس سے پاک ہو جائے، مجبوری ہو تو خاک سے بھی پاک ہو جاتا، لیکن پانی ہو تو پانی سے پاک کرتا۔ اور بیٹا جس وقت تم نماز پڑھنے کے لیے اپنے اعضاء کو دھونے لگو تو اس وقت ان سے وعدہ کر لینا کہ اللہ پہلے تو غلطی ہو گئی تھی، اب میں وضو کر کے پاک ہونے لگا ہوں، تیرے رسول کے کہنے میں پانی پینے سے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ ہاتھ صرف تیرے لیے کام کریں گے، تیری مخالفت میں یہ کام نہیں کرے، تیری معصیت کے لیے یہ نہیں بنائے، یہ تو تیری اطاعت کے لیے بنائے گا۔ یہ بچوں کو سکھایا آپ نے؟ نہیں سکھایا تو سکھا لو، نہیں سکھایا تو سکھا۔ پھر دوسرا فرض منہ دھونا ہے۔ منہ دھونے کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس منہ دھونے سے مراد کلی کرنا ہے، کیونکہ یہ زبان، یہ منہ دیا اس لیے تھا اس سے حق کی آواز بلند ہو، یہ سچ بات کہے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، یہ تو اس لیے دی گئی تھی۔ لوگوں کے دلوں پر فخر رکھے، کسی کے دل پر کوئی زخم نہ لگائے، کوئی چرکے نہ لگائے، کوئی تانے نہ دے، کوئی غیبتیں نہ کرے،
کوئی طنز نہ کرے. یہ تو صحیح ہے. تو میں تو اللہ میاں کرتا رہا. معاف کر دے. تجھ سے وعدہ رہا کہ آئندہ یہ زبان تیرے اور تیرے رسول کے حکم کے مطابق ہی استعمال. کسی کی غیبت نہیں کروں. میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا. کوئی جملہ ایسا نہیں کہوں گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے، اس کو تکلیف ہو. نہ. معافی دے دیں، پہلے کیا ہے اب نہیں کروں. آپ خود یا اور آپ کی اولاد اگر اس طرح وضو کرنا شروع کریں. اب تربیت ہونی شروع ہوئی. اس طرح کریں گے تو زیادہ صبر نہیں کرنا پڑے. راہ پہ رکاوٹیں. دیکھیں آواز پہ. یہ تو آنکھوں کو بھی جب منہ کو دھوئیں گے تو آنکھوں کو بھی دھونا ہے. رب کائنات تو نے تو آنکھیں دی تھی حق کو دیکھنے کے لیے. تیری کائنات میں پھیلے ہوئے شواہد جو ہے تو تیری توحید کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنے کے لیے. مجھے تو نے سائنسدان بننے کے لیے لگایا تھا کام. کہ اللہ میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا. میں تو تیری کائنات پہ غور ہی نہیں کرتا. نے تو میرے ذمہ لگایا تھا تذکیر کائنات کرنا. انگریز تو کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. معاف کر دیں. بری چیزوں کو نہیں دیکھنا تیرے حبیب نے تو کہا. اور میں تو رات گئے تک موبائل پہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں. بیٹا آنکھیں پلیت ہو گئی. حضور کے دربار میں جانے کی اہلیت کھو بیٹھے. اللہ کے دربار میں جانا ہے تو اس کے لیے پاک ہو کے جانا ہے نا. اللہ نے کہا ہم نے نسل انسانی کو چلانے کے لیے مرد کے اندر عورت کی اور عورت کے اندر مرد کی چاشنی رکھ دی، لذت رکھ دی. لیکن جہاں سے لذت کے لیے لینا ہے وہیں سے لینا. کوئی غیر محرم یا غیر محرمہ نظر آ جائے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی ایک ہی جیسا. غیر محرم مرد یا غیر محرم عورت نظر آ جائے تو جنسی لذت کا حصول ہونے لگے تو اپنی نگاہوں کو جھکا دیں. یا اللہ لذت تو میری جھکنے نہیں دیتی تھی. یہاں میں تو ٹکٹکی لگا کے دیکھتا تھا. لکھا تو پلیز نگاہ تو پلیز ہو. معاف کر. تیرے حبیب کے کہنے پہ دھونے لگا ہوں آنکھوں کو پاک. اور تجھ سے وعدہ رہا کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں.
सर का मसा भी करना है। ये मसा भी क्यों कर, वो ख्यालात जिनको अमली जामा पहनाने के लिए ये दिमाग काम करता है। दिमाग तो असाब का मरकज है ना, सारे जिस्म ने इसी से चलना है ना। तो इसने जो काम करना है, ये चचा है, ये ताया है, ये मामू है, ये फुफो है। कल तक चचा ताया मामू फुफो अपने भतीजे भांजों के साथ किस कदर प्यार करते थे। फिर ये बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे बड़े हो गए, अब भी प्यार है। अल्लाह ने कहा ये रहम के रिश्ते हैं, इनसे जुड़कर रहना। हमने कहा अल्लाह तुझे क्या पता, तू तेरे साथ बीती तो तुझे पता चल। इस वक्त मेरे भाई ने, मेरी बेटी जवान थी, पहले रिश्ता मांगा, उसी के लिए इंतजार कर रहे थे। अब इसका बच्चा 4 टके ज्यादा कमाने लग गया है, कोई अच्छी शोहरत हो गई है, तो अब हमें इनकार कर रहा है। जी तो नहीं चाहता, किसको मुंह मिले। तो अल्लाह ने कहा जो तुमसे टूटते हैं रहम के रिश्ते, उनसे जुड़ो। अल्लाह मैं तो कट गया, गीले हाथ करके फेरने इसलिए है, पहले ये जो गुनाह किया है माफ कर, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने रहम के रिश्तों के साथ जुड़ के रहूं। हमने तो अल्लाह के मुकाबले पे अपनी वर्सेस खुद बना ली। अल्लाह ने कहा कि जो रहम के रिश्ते हैं उनसे, जो तुमसे टूटते उनसे जुड़ो। तो हमने कहा ये रहम के रिश्ते हैं नहीं, ये तो शरीका बरादरी। अल्लाह के मुकाबले पर शरीयत आपने अपनी बना ली, फिर कलमा किस मुंह से पढ़। वो कह रहे ये रहम के रिश्ते हैं। अल्लाह तुझे क्या पता ये शरीका बरादरी। अल्लाह ने कहा इनसे जुड़ कर रहना। हमने कहा नहीं, शरीका दी कंध ढा दो भावें आप थले आ। कहा या नहीं कहा? और ये हम लोग करते हैं या नहीं करते? ये मसा तो इस कलीदी को दूर करने के लिए दूसरों के मुतल्लिक जो बदगुमानियां पाल लेते हैं, सुबह सुबह रोज जाती है, बड़ी सारी धज के जाती, कहां जाती है? फिर अपने बच्चों को पीछे लगाते, पता तो कर जरा। कोई बेचारी हालात की मारी अपने कोई सर्विस शुरू कर दे, तो पहले बदगुमानी आती है, ये एक बदमाश औरत है, पता नहीं क्या कुछ करती थी। इसकी इजाजत थी? नहीं। तो कैसे आई बदगुमानी? कल तक तो मोटरसाइकिल पे फिरता था, आज गाड़ी कहां से आ गई? फिर उन्होंने फेरा लाया। ये दीन का काम आसान नहीं है। मुझे एकदम एक बात दिमाग में आ गई। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमत की एक बेटी, वो एमए इंग्लिश जिस वक्त कर रही थी, तो मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता, दुनिया से चला गया है। चोटी का आलिम, बहुत बड़ा है, एक जमात का सरबराह।
وہ کہا کرتا تھا عام جلسوں میں، گھروں تے پڑھن جاندی مودودی دی تھی اگے پتہ نہیں کتنے کھے کھاندی. اتنا صبر کرنا پڑا ہوگا سید مودود. یہ بات شاید نہیں میں سمجھا سکتا. سمجھیے کہ کسی نے بدگمانی آپ کی بیٹی کے متعلق کر دی، آپ کی ذات کے متعلق کر دی، کیا حال ہوگا دل کا؟ اس دل پہ چرکے لگانے کی اجازت ہے جس کے اندر ایمان ہے؟ یہ جو پاؤں ہیں ان سے چل کر جانا ہے، تو یہ تو نکی کی طرف چل کر جانے کے لیے کہے تھے. یا اللہ، یہ تو الٹے سیدھے رستوں پہ بھی چلتے رہے. معاف کرتے، معاف کر دیں. میں پاک ہونے لگا ہوں، تیرے سے وعدہ رہا آئندہ صرف تیرے رستے پہ چلے. خالق کی بجائے مخلوق کے کہنے پہ چلا جا سکتا ہے، خالق کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلا جا سکتا ہے. سرکار دو عالم نے تو فرما دیا کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس ہے. میں کہتا ہوں میری مرضی. یہ کر دینے سے انسان پاک ہوتا. پاک ہو کے نماز کے لیے کہاں جانا ہے؟ تو چیز ہے یہ اللہ کا گھر تو علامت ہے. یہ اللہ کا گھر تو علامت، اللہ کے گھر نہیں جانا. باہر تو بورڈ لگا ہوا ہے دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، شیعوں کا، یہ تو اللہ کا گھر کہاں ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ تک پہنچی تو ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ کیا نصیب ہوا کوئی یاد ہے آپ کو؟ ایک تو عروج ملا زمین سے عرش معلیٰ تک، دربار الہی تک. کہاں تک؟ مجھے نہیں آواز آئی تھی. طاہر صاحب کچھ کھاتے رہیں گے تو بولیں گے کیسے؟ میری سمجھ سے غلط آ رہی ہے بات. ہر چیز جو آپ کو مشغول کر دے تو منع ہے. اللہ، نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. رکوع میں جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے میں سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اٹھتے ہیں تو، اور تشہد سے اٹھتے ہیں تب بھی.
لیکن کہتے تو اللہ اکبر ہی ہیں ہر بادشاہ، لیکن جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تکبیرہ تحریمہ ہے، یہ تکبیرہ تحریمہ کہتے ہیں حرمت والے، جو ایک جست کے ساتھ حرمت والے علاقے میں لے جاتے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جست کے ساتھ براق پر زمین سے عرش معلیٰ تک پہنچا دیا، اور مومن کو کہا اللہ اکبر کی براق پر بیٹھ جاؤ، آ جاؤ میرے دربار۔ اس لیے شریعت نے حکم دے دیا سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب۔ لیکن جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، کوئی مسجد میں آ کر کہے السلام علیکم، اس کا جواب دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس دنیا میں نہیں، اب آپ دربار الہی، قانون بدل گئے۔ پتہ نہیں میں بات کر سکا ہوں کہ نہیں؟ دربار الہی میں پہنچ جاتے ہیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے گی تو حضور نے کہا یہ مومن کی معراج ہے نماز، تو نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو اس کے دربار میں پہنچ۔ اور دوسری بات وہاں نصیب ہوئی تھی اللہ سے ہم کلامی، تو یہ قرآن پڑھتے ہیں نا نماز کے دوران، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وعدے کر رہے ہوتے ہیں نا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے۔ دو ہی چیزیں انہیں ملی تھی، دو چیزیں ملی، اس لیے یہ معراج ہے۔ تو نماز کے اندر داخل ہونے سے ہر کلمہ سوچ سوچ کر سمجھ کر کہنا ہے کہ رٹے ہوئے جملے ٹھا ٹھا کر کے کیا دینے ہیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد اس پر عمل بھی تو کرنا ہے، تب قائم ہوگی نا۔ تو نماز کے لیے جب جانا ہے مرد نے مسجد میں، کوئی کہیں کھڑا ہو جائے، کوئی کہیں کھڑا ہو جائے، کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ اس قاضیہ کہ تم نے تنظیم کو پہلے قائم کرنا، ایک امام ہوگا، تم نے ان کے پیچھے رہنا ہے۔ آپ رکوع میں گئے تھے، سبحان ربی العظیم کہنا تھا، امام نے تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دی، سمی اللہ لمن حمدہ، آپ کی ابھی نہیں ہوئی، آپ پڑھتے رہیں گے نماز کے اندر وہ تکبیرات کریں گے، کیونکہ تنظیم ہے، اور تنظیم کے اندر امیر کی اطاعت فرض ہوتی، تو آپ نے اپنے امیر کی اطاعت یہ طے کرنا، نیکی کا کام کرنے کے لیے دنیا کے اندر یہ طے کر کے وہاں سے نکلنا ہے کہ جب بھی نیکی کا کام کروں گا اکیلا نہیں کرنا، مجھے تو اپنا امیر بنانا ہے، امیر کی میں نے اطاعت کرتے ہوئے اجتماعیت کے طور پر اجتماعیت کا کام کر۔ اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھانا ہے، خود بھی اپنے آپ کو یہی سمجھانا۔ آپ نیکی کا کام کرنا چاہیں تو آپ نے کیا اپنے علاقے میں اپنا امیر بنایا؟ بیچاروں غریب کر سکے۔ لائنیں اس طرح رسول اللہ سیدھی کرواتے کہ جب وہ تشریف لاتے تو چلتے ہوئے فرماتے اقیم یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کو قائم کرنے کے لیے اقامت کہو۔ وہ اقامت کہتے، تو آپ سیدھے جا کے محراب سے اپنی پہلے وہ نیزہ اٹھاتے اور لوگوں کے سینوں پہ رکھ کر لائنوں کو سیدھا کر
اور کہتے صفو صفوفہ کو، اپنے صفوں کو اچھی طرح باندھ. یہ دین رہبانیت کا نہیں ہے، یہ جہاد کا دین ہے. تو میں کسی اور کام کے لیے تیار کر. اطاعت کرنا اپنے امیر کی، اور جو حکم دے اس کو مان لے. اب حکم کو مان. عدالتی کہیے کبھی آپ گوشت والی دکان پہ گئے ہوں، سبزی والی دکان پہ گئے ہوں، 10 گاہک پہلے کھڑے ہوں، کبھی کہا کہ میرا 10واں نمبر ہے، میں پہلے بھائی اس کو دے دوں. یا وہ دیتا ہے اس طرح جو زیادہ گوشت لیتا ہے، ہاں جی چوہدری صاحب آگے ماشاء اللہ، وہ کہ نیا ران لا دیا ران. باقی جس نے کلو کلو گوشت لینا ہے، آدھا کلو لینا ہے، وہ کھڑے رہتے ہیں اور باقیوں کا لگتا ہے چل جاتا ہے. ایسا ہی ہے تو نماز قائم رہے گی، نماز قائم رہے گی. لائنوں کو بنانا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لائنوں کو سیدھا کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے کہ صفوں کے ٹیڑھ سے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہوتا ہے. صفوں کے ٹیڑھ سے تو خود ہی اپنے طور پہ کہہ دیا تھا فلسفہ بنا کے کہ اللہ سے پوچھ کر کہا ہے جی وما ينطق عن الهوى. تو انسانوں کے احوال کو رب سے بدلے تو کوئی جان سکتا. تو خدا لگتی کہ یہ لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے کہ نہیں. 3 بندے بیٹھے ہوں، ایک اٹھ کے جائے، پچھلے دونوں جو ہے اس کے متعلق جو رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دل کے استقامت کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا. اور میں جاننا کہ ڈیوی پاک بات بنی پھرتے ہیں بجلی کا دل سانو پتا. دلوں میں ٹیڑھ ہے کہ نہیں. باقی کو چھوڑو، 2 سکے بھائیوں میں ہے کہ نہیں. نماز کے صفوں کو ٹیڑھا کیوں نہیں، سیدھا کیوں نہیں کر لیتے. ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم ہو منصورہ میں خیر سگالی کے دورے پہ تشریف لائے. تو جس طرح یہ بڑے لوگ آتے ہیں تو دوسروں سے پوچھتے ہیں ہمارے علاقے کوئی خدمت ہو تو بتائیں. قاضی حسین احمد امیر جماعت تھے، جب حال سے نکل کر مسجد کے سین میں آئے، ان کا ایسا محترم میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. ان کے آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، بس ایک کام کر دیں، ملک میں میرٹ سسٹم کو قائم کر دیں. کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کیا لگایا، قاضی صاحب آپ کتنے بھولے ہیں، میں میرٹ پہ آیا ہوں جو آگے میرٹ قائم کروں. خدا لگتی کہیے کہ جو اسلام نے نظام سکھایا تھا کہ جب لائنیں بن گئی ہیں امام کی اطاعت کرنا ہے، امام کے پیچھے جو مقام ہے اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، پھر اس کے دائیں کھڑے ہونے والے کا پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، اس طرح کھڑے ہونے پہ اجر اتنا. اگر تمہیں بتا دوں تم آپس میں اس جگہ کے لیے لڑنا شروع کر. تو اس بڑے اجر کو لینے کے لیے ہمیں جو پہلے آیا ہے مؤذن کے بعد، اس نے ان کے دائیں طرف کھڑے ہو جانا، دوسرے نے بائیں طرف کھڑے ہو جانا. ہماری مسجد کے اگر 3 دروازے ہیں تو ہر بندہ جو آئے گا، جو ادھر والے دروازے سے آئے گا وہ امام کے مؤذن کے ادھر کھڑا ہوتا جائے گا، اور جو ادھر والے ہیں ادھر.
تو بسا اوقات ایک لائن چھوٹی سی ہوتی ہے، دوسری مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر میرٹ سسٹم قائم ہوتا، نماز کے اندر یہ سکھایا گیا، پھر بھی ایسے ہی ہونا تھا۔ اگر میرے ملک کے اندر میرٹ سسٹم آ جائے تو سکون آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ عدل اور انصاف کے راستے کھل جائیں گے نا۔ پھر متفقہ قانون کے دستور کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی عام آدمی جرم کرے تو اسے تو سزا ملے گی، لیکن سی این سی کو نہیں ملے گی، صدر کو نہیں ملے گی، وزیر اعظم کو نہیں ملے گی۔ کیا آپ نے پاس کیا نا قانون؟ کیسے ہو گیا؟ استثناء دیا ہے، غریب آدمی جرم کرے اور عدالت سزا دے دے، اور سزا دے دے تو پھر وہ ملک سے جیل سے باہر آ سکتا ہے جب تک سزا نہ بھگتے۔ دستور نے صرف ایک جگہ رکھی، کسی کا باپ مر گیا، کوئی اہم موقع ہو گیا ہے تو پیرول پر رہائی ہوتی ہے اتنے وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ واقعہ ہونا، جنازہ ہو گیا تو واپس۔ میاں نواز شریف کو سزا ہو گئی، وہ تو لندن چلے گئے، وہ تو لندن چلے گئے۔ کیسے؟ میرٹ سسٹم ہے یہ؟ نہیں۔ ظلم کا نظام ہے کہ نہیں؟ اور جس کے جتنے ہاتھ لمبے ہیں اتنا ہی ظلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ لاہور کی کھوکھر برادری ہے، 5 سیٹیں ان کی ہیں ایم ایل اے کی، اسی حساب سے ایم پی ایس کے اندر بھی ان کا حصہ۔ وہ جس زمین کو کہتے ہیں کہ یہ زمین آج سے ہماری، وہ بندوقوں سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ میں نے ابھی حال ہی میں کینال ویو میں ایک جگہ دیکھی، وہ لینے لگے تو لوگوں نے بتایا، کھوکھروں نے اس کے لین پوری کو کہہ دیا کہ یہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر، ان کے اپنی خریدی ہوئی زمین ہے، اس کے اوپر بنائے مکانات ان کے ہمارے۔ سوسائٹی نے کیس لڑا، جیت گئی، سوسائٹی جیت گئی، اکیلا بندہ تو جیت بھی نہیں سکتا، سوسائٹی جیت گئی قبضہ ہونے کی۔ تو سوسائٹی والوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ جگہ مت۔ عدل اور انصاف کا میرٹ چومبر نکال دیا۔ جب تک میرٹ سسٹم قائم نہیں ہوتا، اسے انصاف کہتے ہیں، سب کو برابر برابر کر، قانون کی نظر میں سب برابر، کیا سب برابر ہیں؟ نماز نے کیا سکھایا تھا کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو قائم کر دینا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو چور کو پکڑ لیں تو آپ کو ہاتھ کاٹنے کی اجازت ہے؟ آپ کو تو ہونی بھی نہیں چاہیے، نہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اسلامی حکومت ہوگی تو دے گی نا، وہ تو حکومت کے ذمہ لگایا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا بنانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ اللہ کا کوئی حکم نافذ کیا جا سکتا ہے؟ گھر میں اولاد کو اس لیے حکم دے دینا ہے اس پر یہ باپ ہونے کا اقتدار ہے۔
वालिदैन होने का इक़्तिदार है। और आप कहें कि मैंने कातिल को सजा देनी है, जुर्म साबित हो गया, इसने जुर्म किया है, इसको सजा देनी है, तो आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया तो उसको खुद मारो, वो तो इस्लामी हुकूमत मारेगी। इस्लामी हुकूमत को भी कहा है तुम डायरेक्ट नहीं मार सकते, पहले इसे अदलिया में भेजो, हो सकता है इसमें झूठा इल्जाम है, वो अपनी सफाई पेश करे, इस्तिग़ासा अपने सबूत पेश करे, तो तब जाके फैसला करना है काजी ने। आपने तो 47 से लेकर मेरे समेत हमने कोशिश नहीं की, तो हमारा बैठा हुआ जज किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले कर रहे नहीं। ये सारे काम करने के लिए सब्र तो बड़ा करना, सब्र तो बड़ा करना, यही बात कहेगी। वामुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा। अल्लाह मियाँ इसमें तो वक्त बड़ा लगता है, मैंने तो रोजी भी कमानी, ये भी करना, वो भी करना, बड़े मेरे काम होते। अल्लाह कहते ला नसअलुका रिज़्क़ा, ये रोटी कमाने में जो तुम लगे रहते हो, इस तरह रिज़्क़ तो हमने खाया ही नहीं। नहनु नर्ज़ुकुका, नहनु आना नहीं कहा, नहनु हम, नर्जुक हम अता करेंगे का तुम्हें, और रिज़्क़ हम तुम्हें अता, तो ये रिज़्क़ किसके जिम्मे है? अल्लाह की। हमने हर बात उलट करनी शुरू कर, अल्लाह ने कहा रिज़्क़ मेरे जिम्मे, तो अल्लाह तू क्या कमा के दे, रिज़्क़ मेरे जिम्मे। अल्लाह ने कहा औलाद की तरबियत तेरे जिम्मे, तो अल्लाह ये तो तू ही कर, ये तो नहीं दिया। बिल्कुल जहां भी अल्लाह कहेगा ये कर, कहते हैं हम नहीं कर सकते, अल्लाह का ये ना कर, कहते इसके बगैर गुजारा नहीं, ये तो कर। अगर नमाज बाकायदा कायम कर ली होती तो ये इतनी बातें हमें करनी पड़ती, और इसके निजाम तो तरबियत तो बचपन से होती है। और अब तो कहते हैं जब बच्चे की माँ अपनी माँ के पेट में होती है, तरबियत का आगाज उस वक्त, कब शुरू होती है तरबियत? जब बच्चे की माँ अपनी माँ के पेट में होती है, उस वक्त उसकी उम्दा तरबियत होगी, तो अपनी औलाद की बहुत उम्दा तरबियत है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, शादी के वक्त उसका हुस्न, उसका माल न देखना, उसके दीन को देखना, उसके दीन को। हम तो पहले ही सवाल पूछते हैं ना, माशाल्लाह ये भाई की कर देने, तो अंदाजा लगाते हैं तो वो ये कितना है, माशाल्लाह पर बात गए नहीं, अंदर से खुशी होने लग जाती है। मेरा मतलब है बाहर की चीजें हम दिया ये है। डिमांड देखे जापानी तो चले हो गए ना, दीन देखना। और मर्द के हवाले से भी ऐसे ही शादी के मौके पे करते हैं, जो ज्यादा कमाता होगा, इनकम टैक्स में अगर लग जाए ड्यूटी जी, तो वारे न्यारे, फिर तो पुलिस वाले को कौन पूछे, फिर डीसी को कौन पूछे, डीसी से ज्यादा तो क्लर्क वो कमा लेता वहां का।
ला नसअलुका का रिस्क, हम तुमसे रिस्क का मुतालबा नहीं करते। नहनु नरजुकु का वादा कौन कर रहा है? यार इसका शक है अभी कि वो नहीं देगा। जब ये बात कहते हैं तो फौरन ही समझाने वाले समझाते हैं। बंदा हाथे हाथ रखा बैठे रहे थे, रिस्क कार आ जाएगा, 100% आएगा। अगर रब ने जिम्मा लिया है, आएगा या नहीं आएगा? कहां ईमान चला गया? हाँ, उसको जो कमाने के लिए कहा गया था कि हमने रिस्क को क़याबा में छुपा दिया है, तलाश करो, तो उसने हुक्म नहीं माना, उसकी सजा अलग पाएगा। छुपी हुई चीज, सोना चांदी जमीन में छुपाया है ना, फसलें जमीन के अंदर छुपाई नहीं है ना, रिस्क तो तुम्हारा छुपाया हुआ है ना, जाओ जाके तलाश करो। उसने वो कहना नहीं माना तो उसकी सजा पाएगा। तो क्या अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी बीवी और बच्चों को भूखा मार देगा? जितनी उम्र रखी है अल्लाह ने, रिस्क का बंदोबस्त करेगा या नहीं करेगा? हाँ, कितना देगा रिस्क? जितना पहले का लिखा हुआ है। तो अल्लाह तो अल अलीम है ना, इसको मौके भी दूंगा तो खट्टू ने कोई काम नहीं करना, तो अल्लाह ने पहले ही थोड़ा लिखा हो। ठीक है, छोड़। और जिसके बारे में पता कि ये मेरा लिए मेरा कहना मानेगा, ये कोशिश करेगा, जद्दोजहद करेगा, तगोदो करेगा, मैंने इसे मायूस भी नहीं। और अपनी कुदरत दिखाने के लिए कभी बहुत बासलाहियत को भूखा मार दे, बेसलाहियतों को नवाज दे। बहुत जो मेहनत करता है उसको अगर मिलना होता तो मजदूर ज्यादा मेहनत करता, उसकी कमाई तो थोड़ी होती। जो अपने दिमाग के बहुत काम करता है, दानिश्वर है, तो तारीख ने तो बताया कि दानिश्वरों के घर में दाने थोड़े ही रहे। दुनिया का सबसे बड़ा दानिश्वर मोहम्मद रसूलुल्लाह, 3 दिन तक चूल्हा मुसलसल नहीं चल सकता, इसलिए रखते। तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में 3 दिन चूल्हा तो नहीं जला? तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा असर रखने वाली शख्सियत रसूलुल्लाह के अलावा कोई और भी है? वो इतनी कुव्वत दे देता है। उनके अपने साथियों के पास बेशुमार दौलत। अब्दुर्रहमान बिन औफ तो कहते हैं, खुदा की कसम, मैंने तो घाटे का मजा कभी चखा ही नहीं। मैंने घाटे का मजा कभी वल आकिबतु वो अल आकिबा, आकबत उर्दू में कहते हैं अंजाम जो है लित तकवा, अंजाम में कार जिसका बेहतरीन होना है वो तो अहले तकवा, तकवे वाला। और तकवे की तारीफ मैंने बताई थी, जो हर काम करने से पहले अल्लाह उसके रसूल से पूछता है मैं करूं कि ना करूं। और अगर आपका जी चाहे कि ये काम कर लूं,
جی چاہتا ہے، مزہ بڑا ہے، فائدہ بڑا ہے، خاندان کے رسم رواج کہتے ہیں ضرور کر لو، دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہے ضرور کر لو، اور اللہ کہتے ہیں نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ تو جو یہ فیصلہ کر لے کہ بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے، نہ خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ دنیا کی فیشن اور طور طریقوں کی، اللہ کی پرواہ تو میری صرف آپ کی اور آپ کے حبیب کی۔ کہیں آپ ناراض ہو گئے تو جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کہیں آپ ناراض ہو گئے تو آپ کی نظروں میں نہ گر جائے، وہ جو انعامات ملنے ہیں ان سے کہیں محروم ڈر ہے تو کہتا ہے میں نے تو وہی کرنا جو آپ کے۔ جس نے زندگی گزارنے کی اس روش کو اپنا لیا اس نے تقوی کو اپنا لیا۔ انجام تو انہیں کا ہے، یہ تو 60-70 سال کے امتحان کی زندگی ہے، یہ رہنے کی زندگی نہیں ہے۔ جس وقت بندہ امتحان دیتا ہے وہ تو 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، کورس اس نے 2 سال کا پڑھا ہے، 3 گھنٹے کا امتحان۔ اسی طرح یہ 3 گھنٹے کا ایک امتحان ہے، زندگی تو اصل میں اس کے بعد کی ہے۔ وہ تو اہل تقوی کے لیے، وہ تو اہل تقوی۔ اگر یہ تربیت آپ کریں بچوں کی تو آپ کی بھی ویسے ہو جائے گی، نہیں ہوگی؟ آپ کر رہے ہوں گے تو آپ پہلا مخاطب کون ہوگا؟ ورنہ بچے سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ابا جی میں تو باہر جا کے یہی کہوں گا ابا جی اندر بیٹھے ہیں۔ یہ جب اللہ کہتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اللہ کا بندہ جب انہیں سمجھاتا ہے یوں کرو یوں کرو یوں کرو، نیکی کے رستے پہ چلو، تو اس کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کہتے ہیں کوئی معجزہ اس کے ساتھ ہو تو تب مانیں گے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے تھے کم بزن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا، کوڑے کے مرض والے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ مرض ٹھیک ہو جاتا، مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، مس کر دیتے تھے تو بینا ہو جاتا، اس طرح کی کوئی چیز دیتا تب ہم مان۔ اس بات کو کہا کیا ہے نہیں میں تو آج اس وقت مکمل کر ٹارگیٹ میں کئی دنوں سے بنایا ہوا تھا اس کو مکمل کرنے۔ موضوع بھی اہم ہے، ختم آتے رہنا سب چوڑا۔ مکمل کرتے ہیں جی۔ وہ کہ معنی کالا اس نے کہا کالو، تو جو بات یقینی طور پہ کہانی ہوتی ہے مستقبل کی بھی اس کو ماضی میں کہا وہ کالو، تو وہ کہتے ہیں لولا، لو کا کلمہ اگر الگ آ جائے تو اس کے معنی اگر ہوتی ہے اور لا کے معنی نہیں، لیکن لولا اکٹھا آ جائے تو اس کے معنی کیوں نہیں۔ لولا یاتینا، آتا یاتی آنا، کیوں نہیں آئے بھی آیاتن، کسی معجزے کے ساتھ، من رب ہی، اپنے رب کے پاس۔ یہ رسول اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اب میری بھی مانو، تو ان کے پاس تو کوئی معجزہ ہی نہیں۔ اولم تاتہم بینۃ، اولم کیا، وہ اور لم نہیں، تاتی آتا یا کاتی تو آتا ہے تم کے لیے،
اور مضارع کی علامت کے لیے، لیکن یہاں چونکہ بینہ کا لفظ ہے، بینہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے بھی آتا ہے تا کا کلمہ، تو تا تو مؤنث کی علامت بینہ کے لیے تو بین کا کلمہ تو ہماری زبان میں استعمال آتا یاتی نہیں، کیا نہیں آئی ان کے پاس روشن نشانی، ما فی صحف الاولی، ما جو ہے فی میں، صحف الاولی پہلے جو صحیفوں میں آیا، کیا تم نے رسول اللہ کو جب بچے تھے اس وقت پہچان نہیں لیا تھا؟ صاحب نے پوچھا تھا کہ سفر پہ جاتے ہوئے شام کو کہ اس کا والد کون ہے، تو حضرت ابو طالب نے کہا میں ہوں، کہ ناممکن ہے، اس کا والد تو زندہ ہے ہی نہیں۔ کہاں سے اس نے کہہ دیا تھا، تمہارے صحیفوں کی نشانیاں ہی تو تھی۔ انہوں نے تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے دیکھا ہے، ہم نے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ سورج بھی اس طرح چلے گا کہ اس کے اوپر سایہ رہے گا، جدھر یہ جائے گا سایہ ادھر جائے۔ تو ہم نے تو ابھی دیکھا ہے ایک ہی درخت ہے، وہ سایہ کبھی ادھر کرتا ہے، یہ اٹھ کر ادھر جاتے ہیں تو سایہ ادھر کر دیتا ہے۔ اور نشانی کے طور پر اللہ نے اس درخت کو آج تک زندہ رکھا ہو، اس وقت بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں، جو سائے کے لیے جھکتا تھا رسول اللہ۔ ابھی ہم سے آگے یہودیوں تم کہتے ہو کہ کوئی نشانی لے کر آتا، یہ تم سفر کر کے مدینہ میں کیسے آ گئے تھے، کیوں آئے تھے؟ کہ تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا تھا کہ جب اس کے اہل یعنی مکے والے اس سے لڑ کر اسے نکالیں گے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، تو مدینہ میں آ کے تمہارے بزرگ آ کے ٹھہرے نہیں تھے کہ ہم استقبال کریں گے؟ یہ بھی تمہیں چاہیے۔ بولو ورنہ اہلکنہم، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ رسول یہ جو ہم آپ کے اللہ کو بھی نہیں مانتے، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کی نہ کتاب کو مانتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ہم پہ آتا، لے آؤ عذاب، بار بار کہتے تھے نا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے وہ لو نہ اہلکنہم، اور اگر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہوتا بعذاب، کسی عذاب کے ساتھ، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالوا، تو یقیناً پھر وہ یہ کہتے ربنا، اے ہمارے اب، لولا، کیوں نہیں، لولا پھر کٹھا آ گیا، کیوں نہیں، ارسلتا الینا، تو نے بھیجا ہماری طرف، رسولن، کسی رسول کو، فنتبع، پھر ہم پس اس کی اتباع کرتے، آیاتی کا، تیری آیات کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل و نخزا، ذلہ یذل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور نخزا رسوا ہونا۔ ویسے تو یہ جو ذلہ کا کلمہ ہے نا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ نرم مزاجی کے لیے، وَخُذْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، نرمی کے ساتھ ان کے سامنے پیچھے رہنا، کبھی اس کے معنی مطیع ہوتے ہیں تو ان کے مطیع بن کر رہنا ماں باپ کو، اور جو پھر یہ کہنا نہیں مانتا وہ ذلیل ہوتا، پر نخزا رسوا ہونا اور بدنام، یہ الگ الگ تو ان معنوں میں آئیں گے، اور اکٹھا جب آ جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم اس سے پہلے کہ جس طرح آج ذلیل ہو گئے ہیں اور دوسروں کے لیے بدنامی کی وجہ سے عبرت کا باعث بننے جا رہے ہیں، ہم نہ بند، پھر اپنا بند، اگر ہم نے ان کے آنے سے پہلے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے، ان کو جو انکار کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا،
اللہ کہتا اگر ہم ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے ہمارے پروردگار نے تو ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیں، ہم پیروی کو اختیار کر لیں نتب آیاتی۔ قل، اب نبی ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتمام حجت ہو گیا۔ قل کہہ دو متربصن کل، قل کہہ دیجئے کل سارے کے سارے متربصن انتظار کرنے والے ہیں، میم والے کے لیے سب انتظار کرنے والے ہیں۔ وتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، بس تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، ومن اہتدی، اور کون ہے وہ جس نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہدایت کا رستہ اختیار کیا۔ الحمدللہ، سورہ طٰہٰ مکمل۔ اس طٰہٰ کے اندر ٹوٹل کلمات جو عربی مبین کے ہیں جس کے لیے ڈکشنری کی ضرورت پڑتی 14 ہیں جی کلمات ٹوٹل پوری صورت کے۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ قرآن بڑا مشکل، تو اللہ ہی کو دکھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنا۔ اب آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے، پورے ہفتے میں اس سورہ کو 3 دفعہ لاتا ہوں سارا، کہیں پر کوئی بات ایسی کھٹکے جو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہو پوچھے، لیکن پڑھیے یہ تیسری چوتھی دفعہ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کہیں گے ڈکشنری کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس یہ تو سمجھ پہلے ہی تعلق تو رکھے اس سے ذرا وہ آپ کو دیر نہ ہو جائے دعا کر لیں۔ محمد کا لفظ میں رکھا میں نے تو اردو ڈائجسٹ سے محبت ہی ان کی وجہ سے کی۔ بہت بڑا مضمون ہے۔ ہاں محبت تنظیمی ساتھی تو نہیں تھے، لیکن مزاج بھی ایک تھا، اور وہ بھی جو مولانا مودودی بات کہتے تھے اس کو تائید کرتے تھے اپنے اس اردو ڈائجسٹ کے اندر، وہ اپنے انداز میں اس کو کبھی وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں موقف جو اس میں دیکھتے ہیں آغاز میں ابتدائیہ کے اندر اس ہفتے میں اس مہینے میں جو باتیں مولانا مودودی کہتے ہیں وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پکچرائز کرا دیتے تھے، اس باقی دانشور جی اعجاز صاحب، لیکن ان کا
हाँ मिला। पहले तो वो उनका घर भी समनाबाद में ही था जहाँ ये रहते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बल्कि मेरे सपास के तौर पर ये चाहता है कि मैं एक वाकया जरूर बयान करूं जो मेरे जाती हवाले से। जब मैं अरबी पढ़ कर वापस आया तो इस्लामिक लॉ के लिए जब जाना था, दाखिला मेरा हो गया, लेकिन स्टेट बैंक ने मुझे रोक दिया, एनओसी नहीं है तुम्हारी। मेरे वालिद के ये चूंकि दोस्त थे, तो उन्होंने उनसे बात की। उस वक्त तो मौलाना को ही मिलने आए हुए थे कि आप बड़े जियालत के हामी हैं, तो जियालत की हुकूमत ने तो रोक दिया, वो इस्लामिक लॉ पढ़ने जा रहे हैं मेरे पास। सहाबत क्या चीज है, जबरदस्त है, अंदाज बड़ा जबरदस्त। मेरे सामने ही उन्होंने फोन मिलाया और कहा कि जियालत साहब से बात करो। जियालत साहब फौरन लाइन पर आ। उन्होंने कहा कि मैं जापान गया हुआ था, मैंने कहा वापसी पर आपसे मुलाकात कर लूं तो मिलेंगे तो तब, लेकिन अब मैंने कहा टेलीफोन पे आपसे। तो मैंने वहां पे जाके बताया कि आप इस्लाम के लिए ये काम कर रहे हैं, और आपने कहा कि इस्लामी हुकूमत बनाने के लिए हम ये करेंगे, और इस्लाम के निफाज के लिए सूद का निज़ाम भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो मैं आपकी बड़े वहां पे बातें करता रहा जी। उन्होंने कोई 7-8 मिनट मुसलसल उनकी तारीफों मैं ये करता रहा हूँ। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया हूँ, रात को आया हूँ, आज मैं मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला मैं सारा झूठ बोल के आया। आपकी हुकूमत तो एक बच्चा जानना चाहता है इस्लामिक लॉ पढ़ने, आप उनको रोक दें। उन्हें क्या हुआ है? कैसा मौलाना मौदूदी के सेक्रेटरी है, उनके बच्चे को रोका हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बताएं किसको कहना है। उन्होंने कहा स्टेट बैंक ने रोका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन करवा देते हैं। तो मैं कहा वो तो देर हो जाएगी, लेकिन मैंने तो फौरन पहुंचना, इसी हफ्ते पहुंचना। मतलब उसने तो फौरन पहुंचना, वरना दाखिला खराब हो जाएगा, क्लासेस शुरू होने वाली होगी। मतलब उसको कि रेजिडेंसी में आ जाए तो उसका एनओसी तैयार होगा, वहीं से एनओसी लिए और बाहर चला जाए। और इस तरह मैं इस्लामिक लॉ पढ़ने के लिए बाहर चला। और उसके बाद उन्होंने कानून साजी करके कहा कि जो भी बंदा इस्लामिक कानून पढ़ने के लिए जाना चाहे उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। छोटे आदमी नहीं। आज मैं जो बैठा हूँ उसमें उनका भी हिस्सा, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर। हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا، وقت عیش کا ساتھی بنا، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا۔ اللہم اغفر لحینا ومیت شاہد وغائبنا وصغیر وذاکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ اللہم نکیہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ جس طرح وہ تڑپا تھا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں، اس کی اس ادا کو قبول کر کے اس کے سارے گناہ معاف، لوگوں کو سیدھے راہ دکھانے کے لیے جس طرح اس نے پوری عمر لگا، اس کے اس عمل کو دیکھ کر یا اللہ اس کے درجات کو بڑھا دے، اتنا بڑھا دے جتنی آپ کی شان، اتنا بڑھا دے جتنی آپ کی شان۔ یا اللہ آپ تو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، غلطیوں کو معاف کر کے اپنی خوشی کا سامان کرتے ہیں۔ یا اللہ امت پہ رحم فرما، دانشوروں کی کمی ہوتی، یا اللہ کوئی دانشور بھیج دے، یقیناً آپ نے اہتمام کیا، یا اللہ دانشور بھیج جو امت کی اصلاح کر سکے، یا اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلا سکے۔ وصلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیوان ٹوٹیاں جاگے ہیں۔